نمبر 11 سورہ التوبہ آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا اور رہے الذین وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض مرض ہے، فزادتہم تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں، رجسن نجاست میں، الی رجسہم طرف ان کی نجاست کے، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کافرون کافر تھے۔ اور جن کے دلوں میں روگ ہے، اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی، اور وہ حالت کفر میں ہی مریں گے۔ یہ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے۔ اور جن کے دلوں میں روگ ہے، اس صورت نے یعنی جو قرآن نازل ہوتا ہے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی، یعنی جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہوتی ہے، یعنی منافقت ہوتی ہے، قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن کو لینا نہیں چاہتے، قرآن کو پسند نہیں کرتے، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں ان کے نفاق اور کفر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی پھر ان کو اثر نہیں ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا، ان کی جو نفاق ہوتا ہے، ان کی جو بیماری جو گندگی ہوتی ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ حالت کفر میں ہی مریں گے۔ روگ یا بیماری سے مراد نفاق یا اور آیت الہی کے بارے میں شکوک اور شبہات ہیں۔ فرمایا البتہ یہ صورت منافقین کو ان کے نفاق میں اور بڑھاتی ہے، اور وہ اپنے کفر اور نفاق میں ہی اس طرح پختہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے معاملے میں ان ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی فرماتے ہیں، یعنی جو اس طرح سے قرآن کے ساتھ کرتا ہے، قرآن کو سنتا نہیں ہے، مذاق کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کو سزا جو ملتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسے ہدایت نہیں ملتی، پھر وہ قرآن کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا، نہ وہ پڑھ سکتا، پڑھ کے بتایا بھی جائے تو بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور اسی حالت میں پھر زندگی گزرتی رہتی ہے، اور پھر نفاق اور کفر میں ہی اس کی موت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے اسے، مطلب یہ نہ سمجھے کہ کوئی انسان خود سے نہیں پڑھ رہا ہے، پھر اسے سزا دی جاتی ہے، پھر ہدایت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، پھر اسے کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ یہ ان کی بدبختی کی انتہا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل ہدایت پاتے ہیں، وہی باتیں ان کی ہلاکت کی وجہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے نا کہ جن آیتوں سے مومنوں کو ہدایت مل رہی ہے، انہی آیتوں سے یہ نہ سننے کی وجہ سے ان کی جو بیماری ہے وہ اور بڑھا دی جاتی ہے، اور یہ پھر اسی حالت میں مرتے ہیں۔